السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، بی آر ٹی منصوبہ ایک ایسا منصوبہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان پر کوسچنز ریز کرتا ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بی آر ٹی منصوبہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو کہ عام آدمی کے لیے بہت بہترین ثابت ہوگا، یہ ایک نعمت ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی میں بھی اس سے کمی آئے گی اور بہت ساری یو ایس پیز ہوں گی اس پروجیکٹ کی۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو احساس پروگرام سے بھی اس کو کنیکٹ کرنے کی بات سامنے آتی ہے۔ دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان کراچی کے حوالے سے کافی سیریس دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی جتنی بھی ہیئرنگ اس پورے ہفتے میں ہوئی ہے اس میں کراچی کے دیگر مسائل کے اوپر بات کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ ایک جو اسپیسیفک معاملہ ہے اس پہ اگر ہم دیکھیں نظر ثانی ڈالیں تو وہ یہ ہے کہ پریونشن ساتھ ہی ساتھ جو لوکل گورنمنٹ ہے دونوں کویسچنیبل ہیں، لیکن جب سوال کی بات آتی ہے تو چاہے لوکل گورنمنٹ ہو یعنی بلدیاتی حکومت یا پھر صوبائی حکومت جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دونوں ہی خود کو بری الزما ثابت کرتی ہیں اور کہیں نہ کہیں یہی سوال اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ وفاق کویسچنیبل ہے۔ اگر وفاق کویسچنیبل ہے تو وفاق کی طرف سے یہ ریباٹل آتا ہے کہ ہم کراچی کے حوالے سے کوئی منصوبہ بنائیں گے، کوئی قانون سازی کریں گے۔ گورنر صاحب کا بھی جو سٹیٹمنٹ آیا اس سے بھی سملر یہی ہمیں جو ہے بات دیکھنے میں آئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو بلاول بھٹو صاحب ہیں، بلاول زرداری صاحب کا ریباٹل ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کراچی کے حوالے سے اگر کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام ہوا تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، چیلنج کریں گے۔ یہ ریباٹل پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم نے اب دیکھا، جتنی گفتگو ہوئی وفاق کی طرف سے اس میں یہ پہلا سٹانس ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پیش کیا ہے۔ اس پر بات کریں گے کہ کیا ریزرویشنز ہیں۔ دوسری جانب جو این ڈی ایم اے کو کراچی کے تمام تر نالوں کی صفائی کا کام بھی این ڈی ایم اے کی طرف جو ہے ہینڈ اوور کرنے کی بات ہوئی تھی، اس پر سندھ حکومت کی استدعا کو مسترد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کو ہینڈ اوور کر دیا جائے، تو یہ استدعا جو ہے ان کی مسترد ہو گئی ہے۔ آخر کیا ریزرویشنز ہے؟ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ کام ہمیں کرنے دیا جائے، جب کام ان کو کرنے کا جو ان کا ایک بیسک رسپانسبلٹی ہے وہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ ڈیٹیل میں ان تمام معاملات کے اوپر بات کریں گے اور کچھ فارن ریلیشنز کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سعودی عرب کے حوالے سے پاکستان اور سعودی بائیلیٹرل ٹائز کے اوپر کچھ کویسچنز ریز ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں علی معین الدین صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز علی شاہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے۔ آپ دونوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ میں علی معین الدین صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، سب سے پہلے بریفلی بات کریں گے ہم لوگ بی آر ٹی منصوبے کے اوپر۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اس پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کے اوپر اس کے بالکل کانٹریری ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، تنقید کا نشانہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جب پنجاب میں میٹرو بسز اور اورنج بسز بنی گئیں تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے بھی خود بہت الزامات لگائے گئے، جنگلہ بس اور مختلف ناموں سے اس کو پکارا گیا، اور اس وقت جو ہے وہ انہوں نے ان منصوبوں کی جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے اعلانات کیے کہ جو ہے وہ ہم اپنے صوبے میں جو ہے اس طرح کے منصوبے نہیں بنائیں گے اور یہ پیسہ عوام کا ویسٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹائم آیا کہ جی آپ لوگوں نے اس منصوبے کو اناؤنس بھی کر دیا سیم اسی طرح کی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو آپ نے اس میں لاگت کا وہ لگایا تھا اس سے آج اس کا کہاں تک بجٹ پہنچ گیا، مطلب یعنی جو آپ نے اس کا ٹائم پیریڈ کیلکولیٹ کیا، جو آپ نے اس کا جو ہے فیزیبلٹی بنائی، وہ آج ساری حدیں اپنی کراس کرتی ہوئی کتنا ڈیلے ہوا، سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد جاتے ہوئے وہ کہاں پہ آ کے اینڈ ہوا۔ اس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی پرانے ڈی جی نے جو ہے وہ یہ کر دیا، اس نے صحیح رپورٹ نہیں بنائی۔ آخر حکومت نے دیکھنا ہے، جو اوپر چیف ایگزیکٹو بیٹھا ہوا ہے جو کہ گورنمنٹ چلا رہا ہے یا صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، اس نے دیکھنا ہے اس کی ٹیم کیا کر رہی ہے۔ خالی ایک ڈی جی تو نہیں تھی، اس میں پوری پلاننگ ٹیم ہوگی، اس کے بعد وہ اور منسٹری میں گئی ہوگی اپروو ہونے کے لیے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب اپوزیشن کا حصہ تھے، وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے دوسروں کے منصوبوں کو، اس وقت کی حکمران جماعت کو، تو اب بی آر ٹی کو بھی اسی طرح تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے منصوبے جو ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہیں۔ میٹرو ہو یا آپ کے سپر ہائی ویز ہیں، آپ کے فلائی اوورز ہیں، یہ آپ کے جو ہے وہ ملک کی ترقی کے لیے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے ملکی ترقی کے لیے اور یہ بہت زبردست منصوبہ ہے، یہ صرف اپوزیشن اپنا ایک اپوزیشن کا کام کر رہی ہے اس پر؟ اپوزیشن اپنا کام نہیں کر رہی، اپوزیشن بات کر رہی ہے کہ بھائی آپ بھی تو انکوائری کریں، جب آپ ہمارے پروجیکٹس پہ انکوائری کر رہے ہیں اپوزیشن، ٹھیک ہے، جو کچھ تنقید بھی کر رہی ہے، کچھ جو ہے وہ باتیں ڈیمانڈ صحیح بھی کر رہی ہے کہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ اتنا کیسے انکریز ہو گیا، آپ کا ٹائم پیریڈ جو 6 مہینے کا تھا وہ آج
3 سال سے اوپر ہو گیا. تو ان ساری چیزوں کو آپ نے جو ہے نا وہ جوابات دینے ہیں نا اپوزیشن کو. آپ اپوزیشن کو کسی سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے, اور آپ بات کر رہے ہیں کہ خالی وہ تنقید ہو رہی ہے. تنقید تو آپ نے بھی کی, انہوں نے بھی کی, لیکن میرٹس پہ اگر دیکھا جائے تو یہ قوم کا پیسہ ہے, یہ ملک کا پیسہ ہے. اس کی جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ زیادہ کیوں لگا, جو ہے ٹائم پیریڈ کیوں بڑھا, ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں پروگرام میں مرزا اختیار بیگ صاحب نے جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے. ان کے اوپر ان سے جو ہے بزنس یا فائنانس کے اوپر تو ہم ہمیشہ سے اپنا وہ انالیسز لیتے ہیں, لیکن پولیٹیکل جو انالیسز ہے وہ بھی کافی فروٹفل ہوتا ہے. آپ کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں. سر, آپ کی جانب بڑھوں گی, آپ سے جاننا چاہوں گی میں کہ جس طرح علی معین الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ پریکٹیکلی بہت اچھا ہے اور پاکستان کی ترقی کے لیے بہت زبردست ہے, لیکن جس طرح اپوزیشن جماعت میں رہ کے پاکستان تحریک انصاف نے باقی منصوبوں کے اوپر جو ہے کرٹیسزم کیا اور کوشچن کیا, اسی طرح اپوزیشن جماعتیں آپ سے کوشچن کر رہی ہیں. کیا آپ یہ کوشچنز کو فلی ایڈریس نہیں کر پا رہے اس وقت؟ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلی بات یہ ہے کہ آج خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا کہ میں نے اس منصوبے کے حق میں نہیں تھا, کہ میں ایسے کسی منصوبے حق میں نہیں تھا, لیکن مجھے پرویز خٹک صاحب نے ٹیم نے جو ہے اس پہ راضی کیا کہ آپ یہ کریں, اور آپ خود دیکھیں گے یہ جو منصوبہ ہے عوام کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. جو آج ایڈمٹ کیا انہوں نے کہ ہو رہا ہے, آپ دیکھا کہ 10 روپے سے لے کے 50 روپے ٹکٹ ہے. یہ آپ دیکھیں لوکل جو ٹرانسپورٹ جو کھڑے ہو کے اس طرح پرابلمز ہوتی ہیں عوام کو, اس کی بڑی ریلیف ہے. اور خود آپ نے پبلک کی اس پہ اپنی جو ان کی دیکھی کہ وہ کیا اس بارے میں ریمارکس دے رہے تھے. دوسری بات ہے پیریڈ آف ٹائم, دیکھیں کہ جب یہ صورتحال تھی اس ٹائم پہ آپ کے جو ڈالر جس طرح اوپر نیچے ہوتا رہا ہے, پروجیکٹس ڈیلے ہوئے ہیں, ایک فیزیبلٹی بنتی ہے, اس میں ٹائم پیریڈ لگتا ہے, لیکن جب اس میں کوئی پرابلمز آتی ہیں, بسائڈز دیٹ یہ پروجیکٹ جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں بھی اس کے اوپر کافی ٹائم ہیئرنگز ہوئی ہیں, انہوں نے پوری چیز اپروو, اس کے بعد انہوں نے اس پہ ان کو جو تھا اگر اس میں کوئی ایسی ایلیمنٹ تھی کہ کرپشن یا ڈیلے کوئی ٹیکٹکس تھی, ایسی کوئی چیز تھی, تو کورٹ میں یہ چیز چلی ہے پوری, اور ہائی کورٹ نے اس کے بعد ان کے فیور میں ہی دیا ہے, اگینسٹ نہیں دیا ہے, وہ منصوبہ کامیاب ہو گیا. تو اس میں ایسی یہ, لیکن یہ جو اپوزیشن جماعتیں ریزرویشنز کا جو اظہار کرتی ہیں تو وہ ریزرویشنز ونس فار آل آپ لوگ ایڈریس کیوں نہیں کر دیتے؟ کیونکہ بار بار ایک منصوبے کے اوپر کوسچنز ریز کرنا بہتر ہے کہ آپ لوگ اپوزیشن کو لوپ میں لے کر تمام تر ان کی ریزرویشنز کو کلیئر کر دیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کورٹ ہے, کورٹ کا بھی اس کے اوپر پوری جو فیکٹ سامنے دکھائی دے رہے ہیں وہ کلیئر ہیں, تو یہ ونس فار آل اپوزیشن کو لوپ میں کیوں نہیں لے کے آپ لوگ کلیئر کر دیتے؟ دیکھیں لوپ میں لینے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک آپ کے پاس اسمبلی موجود ہے, اس میں کوشچن نہیں آتے. یہ ایک ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے سچویشن, جب یہاں پہ این ڈی ایم اے کا آ گیا ایشو, سپریم کورٹ ایشو آ گیا ہے, تو آپ کو اس ٹائم پہ ڈائیورٹ کرنے کے کوئی پارٹی جو ہے جاتے ہیں نیب حاضری کے تو پتھروں کی تھیلیاں بھر کے جاتے ہیں, کوئی یہ کہتے ہیں کہ جی آج پریس کانفرنس کی ہے, میں تو تھوڑی سی سنی آتے ہوئے ٹائم کم تھا, کہ جی اب آپ صحافیوں بول دیا کہ ٹاؤٹ صحافی جو ہیں, ٹاؤٹ صحافی مجھے نہیں پتا کون سے ہوتے ہیں, ہم تو سب صحافی عزت کرتے ہیں. آج بولا ہے بلاول صاحب نے کہ ٹاؤٹ صحافی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا انہوں نے. تو یہ سارے جو ہے ڈائیورجن ہے. آپ دیکھیں این ڈی ایم اے کے حوالے کس نے کیا, فیڈرل گورنمنٹ نہیں کیا. این ڈی ایم اے حوالے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کریں آپ, اور آپ اسسٹ کریں, اور انہوں نے استدعا کر دیا کہ کورٹ میں کہ جی ہمیں اسسٹ, این ڈی ایم اے ہمیں اسسٹ کرے, اور ہم نے اتنے نالے صاف کیے تھے. آپ خود دیکھیں جب سے کام شروع ہوا ہے نالے صاف انہوں نے آگے کیے ہیں, جیسے ڈبلیو ایف او نے ان کے سپورٹ کیا. جی لیکن یہ جو پورا کراچی میں پہلے ہم نے دیکھا, پہلا اسپیل, دوسرا اسپیل, پھر تیسرا اسپیل, اس میں کوئی جو کارکردگی تھی وہ لوکل یا پروونشل گورنمنٹ کی نہیں دکھائی دے رہی تھی, انلیس ایف ڈبلیو او اور این ڈی ایم اے کی جو کارکردگی رہی. لیکن اس کے بعد جو کریڈٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور جو لوکل گورنمنٹ ہے دونوں لے رہی ہیں. اب بات آتی ہے کورٹ ہیئرنگ کی. جس طرح استدعا کو مسترد کر دیا گیا ہے, وہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم ہی اس کو مینٹین کریں گے نالوں کی صفائی کو, لیکن این ڈی ایم اے کو جو ہے ہینڈ اوور کیا گیا کورٹ کی جانب سے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں کلیئر بات ہے. آپ ایک اور ریمارک بھی تھا ہمارے چیف جسٹس صاحب کا, انہوں نے کہا تھا کہ صوبائی پیپلز پارٹی کی صوبے کی حکومت سندھ کی فیل ہے, ناکارہ ہو چکی ہے, ناکام ہو چکی ہے. ان کے اپنے ریمارکس ہیں, آپ نے سنے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کرپشن کے حوالے ہو جاتی ہے سب چیز, اس لیے انہوں نے ان کی استدعا رد اس لیے کی. اور یہ صرف فرسٹ ٹائم نہیں ہے, اس سے پہلے بھی جسٹس گلزار احمد صاحب کہہ چکے ہیں, اس سے پہلے امین ہانی مسلم صاحب کہہ چکے ہیں کرپٹ ترین صوبہ حکومت سندھ ہے, پیپلز پارٹی ہے. تو یہ تو سرٹیفکیٹ ان کو گورنمنٹ کو کورٹ دے چکی ہے, ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ان کے اوپر اتنا بڑا کوسچن مارک ہے کہ ان کی کیپیسٹی پہ, کرپشن پہ اور نااہلی پہ, تو ان کو کیسے آپ سپورٹ وفاق سپورٹ کریں؟ ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. مرزا اختیار بیگ صاحب, BRT منصوبہ آپ کی نظر میں کیا ہے, کیونکہ اس کی USPs بہت ساری جو بیان کی گئی ہیں وہ تو بہترین ہے, جو چیپسٹ ہے, بہت کمفرٹیبل ہے ٹریولنگ کے لیے, عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے بہت بہتر ہے, ساتھ ہی ساتھ ماحولیاتی آلودگی میں جو ہے اس سے کمی آئے گی, اس کو کنٹرول کیا جائے گا, اور اس کو احساس پروگرام کو بھی اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی بات ہوئی ہے. تو آپ بینگ اے پرسن فرام اپوزیشن, آپ اس کو کیسے کرٹیسائز کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگ کہتے ہیں irregularities ہوئی ہیں صرف اس لیے, یہ ایک ایسپیکٹ کرپشن کا ایسپیکٹ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے, یا اوور آل ایک اچھا پروجیکٹ نہیں ہے؟ البینہ بہت اچھا سوال ہے, آپ نے بہت ساری چیزیں جمع کر دیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ترقیاتی منصوبے چاہے وہ کسی صوبے کے لیے ہوں, وہ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ان سے صوبوں میں ترقی آتی ہے, خوشحالی آتی ہے, ایک عام آدمی کو ریلیف ملتا ہے. جیسے ٹرانسپورٹ کا ہے تو ان کی کمیوٹ جو ہے وہ اس میں بہتری آئے گی, آسانی آئے گی. لیکن پروجیکٹس کو اس بنیاد پہ نہ ڈالا جائے کہ باقی صوبوں نے بھی یہ پروجیکٹ کرے ہیں میٹرو کے, تو KPK میں بھی ہم نے ڈالنا ہے. ایک چیز وائبلٹی دیکھی جاتی ہے, پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے اسکوائر میٹر کاسٹ آ رہی ہے. تیسری چیز جو سب سے بڑی اس میں ہمیں بھی اعتراض ہے اور دوسری جماعتوں نے بھی اعتراض کیا اور میڈیا نے بھی کرا, کہ اس کا کمپلیشن پیریڈ 3 سال سے بھی زیادہ ہو گیا. اوریجنلی یہ پلان نہیں تھا. اس کی کاسٹ جو تھی, کاسٹ بھی سب سے بڑی ہوتا ہے انفلیشن ہے, سے آپ کی کاسٹ جیک اپ کر جاتی ہے. تو جو پروجیکٹ مثال کے طور پہ $1 ملین کا ہے, وہ $3 ملین میں اگر لگ رہا ہے, تو وہ پروجیکٹ کی میرے نزدیک میں ایک بزنس مین ہوں, وائبلٹی ایروڈ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس پروجیکٹ میں KPK کے لیے کرنا ضروری تھا, ان کے ذہنوں میں تھا, انہوں نے کرا, چل حق کے صوبے کا, وہاں کے لوگوں کو بہتری ہوگی, خوشحالی آئے گی. لیکن اس پروجیکٹ کا ٹائم لینتھ پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا, اور اس کے کاسٹ کے اوپر تو یہ سپرویژن کمزور تھا آپ کہتے ہیں؟ گورننس, سپرویژن, مانیٹرنگ, ایگزیکیوشن میں کہوں گا اس کو, ایک یہ خرابی تھی. اب یہ دیکھنا ہے ہم نے آنے والے وقت میں کہ کتنا استعمال ہوتا ہے. ملتان میں ہمیں سننے میں یہ آیا کہ وہ خالی جا رہی ہیں, وہاں پہ لوگ نہیں یوز کر رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو, کیونکہ جب بلینس آف روپیز آپ خرچ کرتے ہیں, کوئی پروجیکٹ کو آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, تو اس سے مفادیت حاصل ہوتی ہے. بیگ صاحب یہاں پہ کیونکہ ہم BRT منصوبے اور اس پروجیکٹ کی بات کریں جو کہ کمیوٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے, عوام کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے, تو یہاں پہ وداؤٹ مینشننگ پرٹیکولر کمپنیز اور برانڈز, میں آپ سے یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح پرائیویٹ برانڈز نے جو انویسٹ کیا, کراچی میں آئی, پھر پورے ملک میں آئی, اور بہت اچھی گاڑیاں, کمفرٹیبل گاڑیوں کی ڈفرنٹ کلاسز اس میں موجود تھی, جو اس میں رینٹس تھے وہ بھی بہت افورڈیبل تھے, اور پہلے ایک کمپنی آئی, پھر دوسری کمپنی آئی. آل آف اے سڈن ہم نے دیکھا جب یہ بزنس فلرش کرنے لگا تو گورنمنٹ نے انٹروین کیا, ٹیکسز کی مد میں سوال ہوا. پھر اس کے بعد کووڈ-19 سے کچھ ہی عرصہ پہلے ہی کیونکہ یہ ایشوز آئے, تھوڑا سا بزنس خراب ہوا ان کا, پھر اس کے بعد کووڈ کی وجہ سے کمپلیٹلی ختم ہو گیا ہے. اس میں آپ سے ڈیٹیل ذرا جانوں گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہ یہ ایک ای کامرس کی انڈسٹری میں بہت سارے وینچرز ہیں. ایک وینچر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے جو آن لائن ٹیکسی سروسز فلرش کرنے لگی پاکستان میں, جو عوام کے لیے بہت بہترین ثابت ہو رہی تھی. اس سے امپلائمنٹ ریشو بھی بڑھا تھا, ساتھ ہی ساتھ عوام کے لیے بھی کمفرٹ لیول بڑھا تھا. وہ کس طرح واپس ختم ہو چکا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, اس کے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جانیں گے. اسٹے ود ان سائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے جو اوور آل سیناریو ہے BRT کا, ایک اچھا منصوبہ, لیکن اپوزیشن جماعت کیوں کرٹیسائز کر رہی ہے, اس کے اوپر سوال چھوڑ کر گئی تھی میں بیگ صاحب کے لیے کہ بہت ساری جو آن لائن ٹیکسی سروسز ہیں وہ پاکستان میں لانچ ہوئی, پورے ملک میں فلرش کرنے لگی. بیک ٹو بیک ہم نے دیکھا کہ یہ بزنس آگے بڑھ رہا ہے, امپلائمنٹ ریشو بڑھ رہا ہے, لوگوں کی کنوینئنس میں جو ہے لوگوں کو ایک ریلیف مل رہا ہے. لیکن آل آف اے سڈن یہ بزنس دوبارہ سے شرنک ہونے لگ گیا. کووڈ-19 کی وجہ سے تو تمام تر بزنسز بری طرح متاثر ہوئے, لیکن سر یہ آن لائن ٹیکسی سروسز جو ہیں یہ عوام کے لیے ایک بہت اچھی فیسلٹی تھی, جس سے عوام جو ہے اب دوبارہ سے اب اس کو اب نہیں کر سکتی ویسے یوٹیلائز جیسے پہلے کری تھی. دیکھیں, ایک حالیہ رپورٹ میں بتلایا گیا کہ 70% پاکستان میں جو اسمارٹ فون ہیں ان کے پاس اوبر اور کریم کا ایپ لوڈ ہوا ہے, اور وہ جب چاہیں اس میں یوز کر کے ٹریول کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی مارکیٹ
کو مد نظر یہ بہت تیزی سے فلورش ہوئی، کریم اوبر، اور لوگ اس کے ایک انڈکٹڈ ہو گئے، ہیبیچول ہو گئے، اور وہ ایک بہترین سروس دے رہے تھے۔ اس کے بعد دو چیزیں ہوئیں، ایک حکومت نے ان کی رجسٹریشن کا ایک جو پروسیجر نکالا وہ بڑا کمبرسم تھا، اور دوسرے کچھ ٹیکسز ان کے اوپر عائد کیے گئے، اس سے ان کی کسی حد تک پروفٹیبلٹی جو ہے وہ اروڈ ہو گئی، کم ہو گئی۔ انہوں نے اس کے بدلے میں اپنے جو کیپٹن ہیں، ان کے جو گاڑی چلاتے ہیں، ان کی جو لاکھ روپے کماتا تھا اس کے 70,000 ہو گئے، 60,000 ہو گئے، ٹائم فریم بھی پورا دن کر دیا، پہلے 8 گھنٹے میں وہ ان تمام چیزوں کی بڑھا دی، بہت سارے معاملات۔ تو میں سمجھتا ہوں جو اس میں پنچ لائن ہے جو آپ کے پروگرام سے میں کہنا چاہوں گا، ایوری ایکٹیویٹی از ناٹ سورس فار ریونیو۔ There are certain activities جو سروس اور فیسلٹیز آدمیوں کو، آپ کی پبلک کو فراہم کرتے ہیں، اس کو وہ رہنے دیں آپ۔ ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ بہت بیگ صاحب نے اچھا بولا کہ ہر چیز مطلب آپ پیٹرولیم جو ہے سورس آف ریونیو ہے، کہ الیکٹرک ہے سورس آف ریونیو، سوئی گیس جہاں جہاں جگہ ہے وہاں پہ ٹیکسز ڈال دے، اور اب یہ اوبر کریم میں بھی آپ نے سورس آف ریونیو سن سے سٹارٹ ہوا تھا یہ ٹیکسز کی کہانی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا بین ہو گئی، اور بین ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے ایشو سامنے آیا، اور جب وہ دوبارہ ریزالو ہونے کے بعد جب یہ معاملہ ہوا تو آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہو گیا بزنس۔ حکومت کو یہ میرا میسج یہ ہے کہ ہر ایکٹیویٹی can not be a source of revenue. There are certain activities جو ٹرانسپورٹ FPCCI سے ریز کرنا کوئی پر بات کریں کہ عوام کے لیے کچھ ریلیف ہونا چاہیے، ہر چیز اس طرح ٹیکسز کی مد میں آ کے عوام کا آلریڈی بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ علی معین الدین صاحب کیا کہیں گے آپ اس پر، پھر مزید آگے بڑھوں گی؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ ہمارے ملک میں ہر حکومت کو جو بھی پچھلے دور گزرے ہیں یا جو موجودہ حکومت ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹیکس ہم کلیکشن کہاں سے کر سکتے ہیں اور کہاں سے پبلک دے سکتی ہے۔ جو مرزا اختیار صاحب نے بات کی ہے کہ ہر جگہ آپ ٹیکس لگا دیں گے، اور انڈسٹری ابھی اپنی جگہ پہ پہنچتی نہیں ہے کہ آپ تو پہلے سے ٹیکس کا بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ اب KCR جو ہے کراچی سرکولر ریلوے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کو، کتنے سال کتنے ڈیکیڈز گزر چکے ہیں، لیکن یہ منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ جس طرح سر نے کہا کہ جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے اگر وہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے تو اس منصوبے کی جو پروفیٹیبلٹی یا اس کی ریڈیوس ہوتی ہے، وائبلٹی، یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ بھی مد نظر رکھنے ہوتے ہیں۔ وہ تو ظاہری بات ہے نا کہ اگر آپ نے آج فیزیبلٹی بنائی، کچھ چیزیں آپ جو ہے امپورٹ بھی کرتے ہیں، کچھ آپ کے یہاں پہ مینوفیکچرنگ لوکل بھی ہوتی ہے، لوکل مینوفیکچرنگ کے لیے بھی را مٹیریل آتا ہے، ڈالرز میں آپ کی ٹریڈ ہو رہی ہے۔ جو چیز آپ نے آج جو ہے وہ کیلکولیٹ کی اگلے 6 مہینے کے لیے، اگر وہ اگلے 2 سال پہ چلی جائے گی اور ڈالرز کا ریٹ جو ہے وہ اوپر چلے جائے گا، تو ظاہری بات ہے کہ ڈالر ہو گیا یا دوسری جو بھی انٹرنیشنل کرنسیز ہو گئی، اس کا ایفیکٹ تو آپ کی فیزیبلٹی پہ آئے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی یعنی ٹائم فریم میں یعنی آپ کے ملک میں بزنس مین جو ہے وہ انڈسٹریز لگاتے ہیں تو وہ ایک پورا پلان کر کے لگاتے ہیں کہ ہم نے 1 سال کے اندر اس ٹیکسٹائل یونٹ کو کھڑا کرنا ہے یا ہم نے اس اسٹیل مل کو کھڑا کرنا ہے، تو وہ اس ٹائم فریم میں اپنی ساری جو ہے وہ پلس مائنس کی کیلکولیشن کر کے ہی لگا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ تمام تر جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی کراچی کے معاملات کے اوپر، اس میں ہم نے کے الیکٹرک کے اوپر بھی بہت زیادہ ان کے سیویئر جو ہے اسٹیٹمنٹس دیکھے۔ کلیئرلی انہوں نے کہا کہ کراچی کے لوگوں کا جو ہے خون نچوڑا جا رہا ہے، اور جو CEO ہیں ان کے اوپر جو ان کو ایک ڈیفینڈنٹ کی طرح بنا کے کیسز ان کے اوپر لسٹ ہوں گے، CEO سے لے کے تمام تر امپلائیز کے حوالے سے کوسچن مارک ریز ہوئے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں بات اگر چیف جسٹس صاحب کی جائے تو انہوں نے بالکل اپنی صحیح بات کی ہے، اور ہوتا یہی آ رہا ہے جو کہ الیکٹرک کر رہی ہے۔ پیپل پارٹی کے دور میں کہ الیکٹرک کو جو ہے وہ یہاں پہ دیا گیا کام کراچی میں، اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ گزری، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، اور اس وقت جو ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے وہ بھی کچھ نہیں کر رہی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بزنس مین لوگوں کی جو سیاسی دوستیاں اور مفادات آ جاتے ہیں وہاں پہ ساری چیزیں جو ہے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ کہ الیکٹرک نے کراچی سے اربوں روپے کا کاپر اتار کے وائر کی صورت میں بیچ دیا، پروفٹ اپنا کما لیا، اور اس کی جگہ جو جتنی بھی آپ کی وائرنگ تھی وہ ساری جو ہے سلورز میں انہوں نے ڈال دی۔ اس کے علاوہ جو یونٹس انہوں نے بنانے تھے، جو آپریشنل کرنے تھے، وہ آج تک وہ آپریشن نہیں کر پائے۔ ابھی جب
फेडरल ने अनाउंस किया कि हम आपको बिजली ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं, तो उनके सिस्टम में अभी तक इतनी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई, इतनी जो है वो उन्होंने अपने रिसोर्सेज ही नहीं बढ़ाए कि वो फेडरल से अगर ज़्यादा बिजली मिल रही है तो वो उसको जो है वो इनटेक कर सकें। बात ये है कि सिर्फ के इलेक्ट्रिक जो है, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर आप टैरिफ भी देखें तो पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक का टैरिफ जो है वो आज भी सबसे ज़्यादा है, और उसके बावजूद जो है वो उसके बावजूद जो है वो सिर्फ के इलेक्ट्रिक ये रोना रोए कि मुझे खसारा हो गया या मैं जो है खर्च नहीं करूंगा बस लोगों से, क्योंकि मजबूरी बनी हुई है। अगर यहाँ पे कोई एक और कंपटीटर हो कराची के अंदर तो के इलेक्ट्रिक के भी दिमाग ठीक हो जाएंगे, और आज अगर गवर्नमेंट इसको जो है वो दोबारा हैंड ओवर कर ले तो भी आपका मसला हल हो सकता है। ठीक है, ये अपोजिशन जमातों का कहना है पिछले एक साल से कि मजीद 5 से 6 महीने भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं चलेगी, क्यों लगता है उनको इस तरह? देखें, इसमें यह है कि ये तो हर दौरों में अगर हम देखें तो अपोजिशन जो है वो यही बात कर रही होती है कि ये गवर्नमेंट 4 महीने में चली जाएगी, 6 महीने में चली जाएगी, 1 साल से ज़्यादा नहीं कर पाएगी। ये तो अपनी जगह सियासी बयानात जो है वो चल रहे होते हैं, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त अगर आप देखें तो लोग जो है वो इस दौर में इस वक्त जितने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, यानी लोग अपने बच्चों को बेचने पे मजबूर हुए हुए हैं, आटे चीनी के रेट आप देखें कहाँ पर हैं, लोगों की जो इनकम है वो उससे उनके एक्सपेंस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, कोई वो जो है वो एक्स्ट्रा खर्चे नहीं कर रहे, और इन हालात में जो है वो जाहिर बात है कि लोग कब तक सब्र करेंगे, लोग भी प्रेशर में इस वक्त लोग। मुमताज़ अली शाह साहब, स्पेसिफिकली कराची के मसाइल के ऊपर अगर हम बात करें तो गवर्नर साहब कहते हैं कि सिंध हुकूमत से इत्तफाक ना हुआ तो सख्त कार्रवाई के सिवा कोई चारा नहीं। ये क्या रिमार्क्स है, क्या कहना चाह रहे हैं? पहले लेकिन एक पॉइंट पहले मैं केसीआर पे आ जाऊँ। आज तनकीद पीपल्स पार्टी कर रही है बीआरटी पे जी। केसीआर रुकावट कौन है? पीपल्स पार्टी। जज साहब खुद कहते हैं कि ये कंटेम्प्ट में बुलाते हैं कि हम जी साफ नहीं कराएंगे, इलाके विकेट नहीं कराएंगे, जो इंक्रोचमेंट है। पहली पॉइंट ये, अगर वो साफ होती तो काम इतने डिले नहीं होता। केसीआर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कराची के अवाम के रिलीफ के लिए, मेगा प्रोजेक्ट। अब आते हैं, आप बात करती हैं जिस पॉइंट पे आते हैं कराची की। देखिए, कराची में पिछले 12 साल से सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, 12 साल हो चुके हैं। ये वो हुकूमत है जो आपने टीवी पे देखा होगा, ठीक है, कि वो एक औरत बच्चा 10 साल का गोद में तड़प के, हमारे आंसू आगे देख के इस चीज़ को कि वो बच्चा मर रहा है, मर गया, उसको वैक्सीन नहीं मिली, कमिश्नर ऑफिस के सामने उसकी माँ रो रही थी बैठी हुई, एम्बुलेंस तक नहीं मिली उसको। 85 करोड़ रुपए कुत्तों की वैक्सीनेशन के रख दिए लोगों ने, 85 करोड़ रुपए, ठीक है। उसी दिन अखबार में खबरें थी, सिंधी अखबारों में, काविश में इनके सेक्रेटरी हेल्थ ने मांगे थे 22 करोड़ रुपए वैक्सीन फॉर डॉग बाइट और इसकी जो है स्नेक बाइट की और हेपेटाइटिस की। सीएम साहब का बयान था कि अभी मुयसर नहीं है हम। उसके बाद 3 दिन के बाद इन्होंने 50 करोड़ अलॉट किए डॉग बाइट्स के लिए, डॉग की जो नस्ल बंदी करने के लिए। उसके बाद 85 करोड़ कर दिए गए। कहाँ से फंड आ गए? ये इनकी क्रेडिबिलिटी यहाँ दिखाती है आपको, ठीक है जी। अभी भी आप चलें इंटीरियर में, कराची के तो हालात वैसे ही बहुत ख़राब हैं। उधर से ये कहते हैं कि जी हम ये करें, सिंध के लिए फलां करें। फेडरल ने एक ऑप्शन दी कि आप एक सिंध बैराज बनाएं। कहाँ पे बनाना है? ठट्टा से पहले और कोटरी से 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। बहुत बेहतरीन आइडिया था। इन्होंने कहा नहीं, वहाँ पलीजो साहबा, ससी पलीजो साहबा और दूसरों ने बड़े स्टेटमेंट दिए कि नहीं बनना चाहिए। भाई वो डैम नहीं है और सिंध में बन रहा है, आपकी इरिगेशन डिपार्टमेंट सूबाई है। ये क्यों रिजर्वेशन होती है? फिर मजीद दोबारा गवर्नर साहब के बयान पर आऊंगी कि ये डैम्स तो ये मल्टीपर्पज डैम्स भी बन सकते हैं, रिजर्वेशन आखिर सिंध में क्यों है? नॉट इवन अ डैम, इट इज अ बैराज। बट स्टिल मैं ये जानना चाह रही हूं, बैराज और ये डैम, इसके ऊपर क्यों सवाल है? पूछना चाहता हूं पीपल्स पार्टी से कि ये बैराज बन कहाँ रहा है? सिंध में बन रहा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट किसकी है? सिंध की है। अंडर किसके? सिंध हुकूमत के। फेडरल का कोई उसमें कुछ नहीं है। और फेडरल कह रहे हैं हम 70% फंड देंगे, आप 30% करें। इन लोगों ने तो इनकार कर दिया। क्योंकि इंडस वाटर जो हम देख रहे हैं कितना ड्राई होता जा रहा है, हैदराबाद जमशोरों के रास्ते पे, उसका लेवल चेक करें। मैं आपको इनकी नीयत दिखा रहा हूँ। देखें, दूसरा ये कि एक आया था कि पहले प्रोग्राम आया था कि एहसास जो है सेहत प्रोग्राम आया था, जिसने जो बराक ओबामा वाली पॉलिसी खान साहब ने उठाई थी, 3 सूबों में काम हो रहा है। उसमें भी 70% वफाक देने को तैयार है, 30% सिंध जवाब देके बैठा हुआ है। हर एक खानदान को जो है 8.25 लाख मिलने थे एक ATM कार्ड की तरह, जब बीमार हो इलाज कराएं, कितनी बड़ी एक रिलीफ होती। इन्होंने जवाब दे दिया, वो प्रोजेक्ट वहीं रह गया, बाकी सूबों में काम चल गया, हमारे पास नहीं आया। इनकी नीयत अवाम की खिदमत की यह है कि ये रुकावटें बनते हैं, ये कहते हैं फंड हमें दें। भाई आपकी नीयत तो ये है कि 85 करोड़ आप डॉग बाइट वैक्सीन पे खा गए, वैक्सीन पे खा गए, कहाँ हुई? आप पूछें, दिखाएं कितने इन्होंने कुत्तों को वैक्सीन कराई है, कहाँ कराई है? हमारे तो शहरों में वैसे ही घूम रहे सारे,
آپ انڈیا چل کے دیکھیں ابھی بھی ڈاگ بائٹ کے ڈیلی جو لوکل ڈاکیومنٹ ہیں اخبار ہیں ڈیلی 15 سے 20 کیس آ رہے ہیں. اچھا ایک اور اس کو یہ معاملہ جو ڈاگ بائٹ کا یہ اس لیے بھی خراب ہوتا ہے, اس میں دو فالٹ ہیں جو ہمارے ملک میں ہم اسپیسیفکلی ہو رہے ہیں. جس طرح پرٹیکولرلی جو بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے وہ ڈاگس کو ویکسین کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریبیز کی ویکسین, میں ڈاگ ویکسین کی بات کر رہی ہوں جو ان کو ویکسینیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کیس اگر وہ کسی کو کاٹ بھی لے تو ان کو افیکٹ نہ ہو. وہ بجٹ اس لیے ہوتا ہے, نہ بجائے اس کے کہ آپ ان کو زہر دے کے مار دیں. اچھا زہر دے کے جب ہم مارتے ہیں اور یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے لوکل ڈپارٹمنٹس کی جانب سے, اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ اشتعال میں آ جاتے ہیں جانور, اور عوام کا بھی جو ہے ایک ایٹیٹیوڈ تھوڑا ایسا ہے کہ لوگ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو گھر والوں کو ان میں اینیمل لو نہیں ہے. یہ صرف جو پڑھے لکھے یا ایلیٹس ہیں ان کے اندر ہے, لیکن باقی پتھروں سے مارتے ہیں جانوروں کو. اس پہ جانوں گی آپ سے ایک سیکنڈ, اس پہ صرف یہ نہیں, اوپر سے شیلٹر ہومز بنائے جائیں گے بڑے, کراچی میں 4, حیدرآباد میں 2, سکھر میں 2, میر پخاس میں 1. عمران خان صاحب بناتے ہیں شیلٹر ہومز لوگوں کے لیے جو وہاں شہر میں اسٹینڈ ہو جاتے ہیں کہ رہ سکیں کھا سکیں, تو ان پہ یہ تنقید کرتے ہیں. اور یہ کتوں کے لیے شیلٹر ہومز بنا رہی پیپلز پارٹی. اب فرق دیکھ لیں, وہ کام کر رہا ہے عوام کے لیے, یہ کام کری کتوں کے لیے. احساس کتوں کو زیادہ عوام سے شرم آتی ہے بات کرتے ہیں. چلے سر دونوں کے لیے کام کر لے تو اچھا ہی ہوگا, چاہے جانوروں کے لیے چاہے انسانوں کے لیے, لیکن کوئی امپروومنٹ آنی چاہیے سارے ڈپارٹمنٹس میں. اور پہلے پرائیورٹی آبویسلی اشرف المخلوقات, اور پھر جانوروں کو بھی ہمیں کہیں چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد میں کنٹینیو کروں گی اور گورنر صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر جانوں گی پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس اور پھر پیپلز پارٹی کا بھی. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے, میں سوال چھوڑ کر گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس میں نے جانا ہے کوئکلی, پھر موو کروں گی پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹانس کے اوپر کہ گورنر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اسٹیٹمنٹ کی کلیئر ہے. ہمارے گورنر صاحب جو ہیں بڑے تحمل والے ٹھنڈے مزاج کے انسان ہیں. کلیئر جو وجوہات ہیں, ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 8.5 لاکھ غلط لوگ کے نام تھے, اس میں گورنمنٹ آفیسر سے 16 گریڈ سے لے کے 19 گریڈ کے ایک کے خلاف بھی سندھ حکومت نے کارروائی نہیں کی. ٹھیک ہے, ان کا فیلئر یہ ہے. اس کے علاوہ ریڈ ہوئے ہیں, آپ دیکھیں کہ جو دوائیاں پبلک کے لیے عوام کے لیے آتی ہیں سندھ حکومت پرچیز کرتی ہے, وہ کروڑوں کی چھاپے لگے, وہ برآمد ہوئی جو بیچی گئی. یہ ان کے فیلئرز ہیں. ان کے فیلئر ٹو پرووائڈ میڈیکل اسسٹنس, ٹو پرووائڈ جو اپنی ایجوکیشن, ہر چیز میں فیلئر ہے. ٹھیک ہے, یعنی گورنر صاحب کو ایک کلیئر کٹ سٹانس ہے کہ کراچی کا سولوشن نہیں نکلتا تو ہم آگے جائیں گے فیڈرل کی طرف. سیم حال ہے, پروونس پورے کا حال سیم ہے. یہ آپ کا فوکس کراچی پہ, ان کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس چیز کو اس کی تائید کر چکی ہے اپنا ریمارکس میں کہ جی یہ فیلئر ہے, ٹوٹل کرپشن, ہر چیز فیلئر. سندھ حکومت از the worst in the whole country. ٹھیک ہے, بیگ صاحب آپ کیا کہیں گے پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر سٹانس کیا ہے؟ کیونکہ جو ریبٹل آیا ہے بلاول صاحب کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے اگر کوئی ان لافل کچھ ہوتا ہے, لیکن اگر ان لافل نہیں ہوتا اور وفاق اس کو کسی لافل طریقے سے ٹیک اپ کرتا ہے تو پھر بھی کیا؟ دونوں باتوں کا میں آپ کے جواب دوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بدنصیب شہر کراچی وہ شہر ہے جس کی اونرشپ کسی نے نہیں لی. ایم کیو ایم جو اردو اسپیکنگ پہ حکومتیں کرتے رہے دہائیوں, انہوں نے بھی نہیں کی, اور جو پی ٹی آئی انہوں نے 14 سیٹیں لے کے پچھلے بار اور تبدیلی اور کرپشن پہ امیدیں دلائیں تھی لوگوں کی, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. کراچی پیکیج اعلان ہوا تھا 160 ارب روپے کا, بار بار کہہ کے تھک گئے کہ بھائی وہ تو پیسے جو اس کے ہیں دے دو, کچھ نہیں ملا, نقص نظر آ رہے ہیں, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, نہیں ہوا. جو آپ نے کمٹمنٹ کیا تھا اعلانیہ کراچی پیکیج کا وہ نہیں ہوا. کراچی اونرشپ کیوں نہیں مل سکے؟ یہ وہ شہر ہے غنی پرور جو ہاتھ کھول کے پورے ملک کے لوگوں کو یہاں ویلکم کرتا ہے, یہاں لوگ سیٹل ہوتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں. وہ شہر جو 68% ریونیو دیتا ہے, وہ شہر جہاں 2 پورٹ ہیں, $80 بلین کی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے. اس شہر کو کوئی بھی سیاسی جماعت, چاہے وہ کسی نعرے سے آئی ہو, چاہے وہ لسانیت کی بنیاد پہ ہو, چاہے وہ کسی اور تبدیلی کے نام پر, کچھ نہیں دے سکی. اور اب یہ کراچی والوں کو میں سمجھتا ہوں فوڈ اتھارٹی یہ سوچیں کہ اس شہر کی کون نمائندگی کر سکتا ہے. اب آپ صرف نعروں کی طرف ہم نہیں جا سکتے. پی ٹی آئی کی بھی جو ایک امید تھی وہ بھی لوگوں کی ختم ہو گئی. اب آپ آئیے وہ جو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہم کوئی بھی ان لافل غیر جمہوری تبدیلی کی حمایت نہیں کرتے. ٹھیک ہے سر, ایک چیز اوکے, لافل 2 ہیں, وہ اسی پہ آ رہا ہوں. لافل 2 ہیں, ایک گورنر راج ہم لگا سکتے, لگا دیں. دوسرا 149 آرٹیکل ہے جس کے تحت وفاق اس صوبے اور شہر کو کنٹرول دے دیا جاتا ہے. جی, آپ این ڈی ایم اے کی بات کریں, این ڈی ایم اے میں ایک کلوز ہے کہ آپ
نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے مدد مانگ سکتا ہے کوئی بھی صوبہ کوئی بھی ضلع آفات میں کوئی پرابلم نہیں ہے جو اس وقت لیکن اسے غیر جمہوری اگر انداز میں کوئی چیز سے گئی تو اس کی بالکل پیپلز پارٹی مخالفت کرے گی لیکن ان کے پاس دو آپشنز ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے حالات وہ دو آپشن کو ایکسرسائز کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں کر کے دکھائیں اس میں ہم اس کو یہ کہیں گے یہ غیر جمہوری فیل ہوگا ٹھیک ہے اس میں کوئکلی ایڈ کر دیں جی پہلی بات آج بلاول زرداری صاحب نے کلیئر کہا ہے کہ اگر اس کو عدالتی کور دیا گیا تو ہم احتجاج کریں گے عدالتی کور مینز لیگلٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے عدالت اگر سپریم کورٹ کور دیتی ہے تو اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے آپ سپریم کورٹ کو پاکستان کے آئین کو چیلنج کریں دوسری بات یہ کہ این ڈی اے میں اگر کامیاب جاتی ہے WFO کے سپورٹ پہ تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ فیلئر تھے پیپلز پارٹی والے اور یہ کر کے دکھایا وفاق نے اسی لیے وہ اس طرح ان کو برداشت نہیں ہو رہا سمپل ٹھیک ہے اس میں سر جس طرح آرٹیکل 148 اور ایون 149 کی اگر ہم بات کریں تو وہ بہت سمپل ہے اس میں کوئی کنٹرول لینا کنٹرول دینا یہ بات تو ہے ہی نہیں اس میں تو سمپل جو آبلیگیشنز ہوتی ہیں آپ کی جو آپ کی اتھارٹی ہوتی ہے اس کو ٹھیک سے ایکسرسائز کرنے کی بات ہوتی ہے اگر ہم فرسٹ کلاس کی بات کر لیں آرٹیکل 149 کے وہ کلیئرلی کہتا ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی آف ایوری پروونس شیل بی سو ایکسرسائز سو ایز ناٹ ٹو پریجوڈس اور impede the executive authority of the federation and the executive authority of the federation shall extend to giving of directions to a province as may appear to the federal government to be necessary for the purpose. It is clear that the article talks of exercise of federal executive authority in the provinces and not provincial executive authority. Federal executive authority is defined as Article 97. Sir, یہ اس میں اسی پہ میں ایک بات ذرا سا کہہ دوں کوئکلی یہ جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے 140 سے جتنے آرٹیکل 149 تک جاتے ہیں یہ مانیٹرنگ کے ٹھیک ہے سر یہ جو بات آپ نے بتائی مانیٹرنگ کی ہے ایگزیکیوشن کی نہیں یہی بات تو یہاں پہ بہت سارے جو جورسٹس ہیں وہ بھی ایکسپلین کرتے آئے ہیں جب یہ بات صرف مانیٹرنگ کی ہے ایگزیکیوشن کی بات ہے ہی نہیں تو پھر کیوں پاکستان نہیں یہاں تو باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ وفاق کو قبضہ دے رہے ہیں شہر کا صوبے کا وفاق کو قبضہ دے رہے ہیں وفاق کا کنٹرول ہو جائے اب یہ تو آپ کی پولیٹیکل آپ کی پولیٹیکل بات ہی کرتے ہیں اتحادیوں نے ڈیمانڈ کی تھی گورنر رول کی ابھی نہیں سال پہلے سے کرتے آ رہے ہیں عمران خان صاحب نہیں مان رہے لیکن یہاں پہ جس طرح گورنر صاحب بھی 149 آرٹیکل 149 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم وہ امپوز کر دیں گے اگر ٹھیک سے کام اپنا امپلیمنٹ یا ایگزیکیوٹ نہیں کروایا سندھ حکومت نے تو اس میں تو بہت کلیئرٹی ہے کہ آرٹیکل 149 میں وہ گائیڈنس مانیٹرنگ دیں گے ایگزیکیوشن ہمیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت سے آپ یہ کر رہے ہیں پلیز میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ان ڈیموکریٹک وے میں رول آف دا سپریم کورٹ انہوں نے یہ رولنگ دے دی ہے کہ آپ نہیں کریں گے آپ کی رد کی استدعا انہوں نے کہ آپ نہیں کریں گے این ڈی اے میں فیڈرل ڈپارٹمنٹ ناٹ پروونشل این ڈی اے میں اس سے لنک نہ کریں این ڈی اے میں وفاق کا ایک ادارہ ہے ایک منٹ این ڈی اے میں ایک وفاق کا ادارہ ہے کسی بھی ضلع کو کسی بھی صوبے کو کسی بھی شہر کو کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے سلام آتا ہے کوئی بات ہم نے نہیں برا بلکہ بلاول نے تو اپریشیٹ کرا ہے نا آج انہوں نے کہا ہے کہ بلاول نے اپریشیٹ کیا ہے کہ این ڈی اے میں اگر سندھ میں آ رہا ہے اور وہ اپنا بہتری کے لیے صوبے کے لیے کام کر رہا ہے جو واپس استدعا ہوئی ہے این ڈی ایم اے کے لیے تو سر اس سے تو اس طرح لگ رہا ہے کہ این ڈی ایم اے لیگل کور مل گیا نا لیگل کور کورٹ دیتی تو آپ چیلنج کیسے کر سکتے ہیں بلاول زرداری صاحب نے کہا ہے آج کہ اس کو لیگل کور دیا گیا حالانکہ دے چکی ہے سپریم کورٹ تو آپ مطلب ان پہ آپ ہٹ کریں کورٹ پہ پھر کہتے ہیں ہم احترام بھی کرتے ہیں دیکھیں اگر کورٹ میں ہمیں کوئی چیز کنٹیمپٹ کی ہے تو وہ ہمیں بلا لیں گے ابھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں سمپل ہے کہ خان صاحب گورنر رول کے فیور میں نہیں تھے ٹھیک ہے ابھی تک نہیں ہے ہمارے الائنس چاہتے ہیں سندھ والے کے گورنر آئے کہ ٹوٹل فیلئر ہے بیکاز آپ کو سرٹیفیکیشن مل چکی ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے کہ پروونس آف سندھ از اے فیلئر گورنمنٹ ان کی جو سر آپ کی کے پی کے کتنی کامیاب ہے یہ بتلا دیں پنجاب نے کیا کامیابی لے لی ہے کسی کورٹ نے ریمارک دیے ہیں آپ کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے بھی کہہ دیا ہے کہ اسلام آباد کو جو ہے وہ ماسٹر پلان کو تباہ کر دیا ہے تو 2 سال
سے میرے خیال سے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے اور فیڈرل اسلام آباد جو ہے وہ ان کے پاس ہے. تو پھر پی ٹی آئی کو اس پہ بھی لوکل باڈیز کے خلاف کہ اگر انہوں نے اسلام آباد کو تباہ کر دیا ہے تو کل کو جو ہے وہ کراچی کے ساتھ وہ کیا حال کریں گے, کیونکہ کراچی ابھی تک بہت بہت سنبھال ہی نہیں شکریہ پا رہا. علی معین الدین صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ممتاز علی شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کیا. مرزا اختیار بیگ صاحب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کیا. مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. فارن پالیسی کے بھی ایک ایشو کے اوپر بات کرنی تھی, ہم نے وقت کی کمی کی وجہ سے بات نہ کر سکے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.